رات کے سناٹے میں حویلی کے صحن میں کھڑکی سے چھن چھن کر چاندنی برس رہی تھی۔ فضا میں وہی خاموشی تھی جو اکثر بڑے گھروں کے اندرونی رازوں کو چھپا لیتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی دلچسپ کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آگے کہانی میں بہت کچھ چھپا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ حویلی کی بالائی منزل پر کمرے کی زرد روشنی میں دو بہنیں بیٹھی تھیں، زینت اور عائشہ۔ زینت بڑی تھی، عمر 22 برس، سنجیدہ اور مضبوط مزاج، جبکہ عائشہ صرف 1 سال چھوٹی، شوخ مزاج اور خواب دیکھنے والی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتی تھیں، لیکن قسمت نے ان کے بیچ ایک ایسا بیج بو دیا تھا جو آہستہ آہستہ ایک کانٹے دار جھاڑی میں بدلنے والا تھا۔ یہ سب کہانی اس دن شروع ہوئی جب ایک نیا پڑوسی اس حویلی کے قریب کرائے پر آیا۔ اس کا نام ارحم تھا۔ ارحم کا تعلق لاہور سے تھا اور وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس گاؤں میں نوکری کے سلسلے میں آیا تھا۔ قد لمبا، رنگ صاف اور گفتگو میں ایک عجیب سا کشش رکھنے والا۔ زینت کو پہلی بار ارحم اس وقت نظر آیا جب وہ گھر کے سامنے کنویں سے پانی بھرنے جا رہی تھی۔ ارحم نے سلام کیا اور زینت نے سر جھکا کر جواب دے دیا۔ اس ایک لمحے میں دونوں کے درمیان ایک انکہی خاموشی جنم لے چکی تھی۔ لیکن عائشہ کے لیے ارحم سے پہلی ملاقات بالکل مختلف تھی۔ عائشہ کو کتابوں کا شوق تھا اور اکثر وہ چھت پر بیٹھ کر ناول پڑھا کرتی۔ ایک شام ارحم بھی کتاب ہاتھ میں لیے چھت پر آیا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے دو پرندے پہلی بار ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے ہوں۔ زینت اور عائشہ نے اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے نہیں کی۔ دونوں کو لگا شاید یہ صرف ایک وقتی خیال ہے، لیکن ارحم کا وجود ان دونوں کے دلوں میں ایک مستقل دھڑکن کی طرح جگہ بنانے لگا۔ ارحم اکثر محلے کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا اور کبھی کبھار بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرتا۔ یہ سب دیکھ کر زینت کو لگتا کہ وہ ایک ذمہ دار انسان ہے، جبکہ عائشہ کے نزدیک وہ ایک خوابوں کا شہزادہ تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ارحم نے زینت کو اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے دیکھا اور عائشہ کو باغ میں ہنستے کھیلتے۔ وہ دونوں بہنوں کی خوبصورتی اور معصومیت سے بے خبر نہیں تھا، مگر اس نے کبھی کھل کر اپنی سوچ کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دن محلے میں ایک دعوت رکھی گئی۔ سب لوگ جمع تھے۔ ارحم نے روایتی شیروانی پہن رکھی تھی اور جب وہ ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ زینت نے اس لمحے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، جبکہ عائشہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی۔ دعوت کے بعد گھر واپس آتے ہوئے عائشہ نے پہلی بار اپنی بہن سے کہا، زینی، تمہیں نہیں لگتا ارحم دوسروں سے مختلف ہے؟ زینت نے چونک کر اسے دیکھا اور لمحہ بھر کے توقف کے بعد بس اتنا کہا، ہاں مختلف تو ہے۔ یہ جملہ عائشہ کے لیے امید کی کرن تھا، لیکن زینت کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس رات دونوں بہنوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ ارحم ایک باغ میں کھڑا ان دونوں کی طرف مسکرا رہا تھا۔ خواب سے جاگنے کے بعد وہ دونوں خاموش نہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کی دیواروں کو تو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن ان کے بیچ ایک ایسا راز پنپ رہا تھا جو آنے والے دنوں میں سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا صحن میں کھجور کے درخت کے پتوں کو ہلکا ہلکا جھلا رہی تھی۔ حویلی کے اندر کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، لیکن بہنوں کے دلوں میں جو طوفان برپا تھا وہ باہر کے سکون سے بالکل مختلف تھا۔ زینت نماز پڑھ کر جائے نماز سمیٹ رہی تھی کہ عائشہ چپکے سے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی لالی تھی، لیکن دل کی بے چینی واضح تھی۔ زینی، عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ زینت نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ کل جو میں نے کہا تھا تمہیں برا تو نہیں لگا؟ زینت نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر نرم لہجے میں بولی، برا کیسا؟ ہم بہنیں ہیں، ایک دوسرے سے کچھ چھپاتے ہیں کیا؟ بس دل کے معاملے، ان میں احتیاط ہونی چاہیے۔ عائشہ نے گہری سانس لی، جیسے اپنی بات دل میں روک کر رکھی ہو، مگر پھر بھی وہ زیادہ نہ بولی۔ زینت کی باتیں اکثر اس کے لیے بھاری پڑتی تھیں، کیونکہ بڑی بہن کی سنجیدگی کے آگے اس کی شوخی دب جاتی تھی۔ اسی دوران صحن میں شور ہوا۔ محلے کے بچے ارحم کے پاس جمع تھے اور وہ ان سب کو سبق پڑھا رہا تھا۔ عائشہ نے کھڑکی سے جھانکا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا بچوں کے ساتھ، اس نے بے ساختہ کہا۔ زینت نے بھی ایک نظر کھڑکی سے ڈالی، لیکن فوراً نظریں ہٹا لی۔ ہاں اچھا ہے، بس یہی جواب آیا۔ اس دن کے بعد عائشہ اکثر بہانے سے صحن میں آتی تاکہ ارحم کی آواز سن سکے۔ کبھی کبھی کوئی کتاب ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتی جیسے وہ پڑھ رہی ہو، مگر اصل میں وہ صرف اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ زینت دوسری طرف اپنے دل کو سمجھاتی رہی کہ یہ سب جذبات وقتی ہیں، مگر جتنا وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی ارحم کا خیال دل میں گہرا ہوتا گیا۔ چند دن بعد ایک واقعہ ہوا۔
جس نے معاملے کو اور پیچیدہ بنا دیا۔ محلے کی ایک بزرگ عورت بیمار پڑ گئی۔ گاؤں والے سب جمع تھے۔ ارحم نے نہ صرف بزرگ کو ہسپتال لے جانے کا انتظام کیا بلکہ رات بھر وہیں رہا۔ صبح جب وہ واپس آیا تو چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں سکون۔ زینت نے پہلی بار اسے اتنی قریب سے دیکھا جب وہ بیمار عورت کی چارپائی کے پاس بیٹھا دعائیں پڑھ رہا تھا۔ اس لمحے زینت کے دل میں خیال آیا، یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کے دکھ بانٹ سکتا ہے۔ کیا یہ میرے نصیب میں ہو سکتا ہے؟ ادھر عائشہ بھی موقع پر موجود تھی۔ اس نے ارحم کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اگر میری زندگی کا ہمسفر ایسا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ہی لمحے میں دونوں بہنوں کے دل نے فیصلہ کر لیا ہو، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ارادے سے بے خبر رہیں۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں میں ارحم کی نیک نامی بڑھنے لگی۔ وہ سب کا مددگار، سب کا ہمدرد۔ اسی دوران ایک اور موڑ آیا۔ ارحم کے والد شہر سے گاؤں آئے۔ وہ ایک سنجیدہ اور مذہبی مزاج کے شخص تھے۔ گاؤں کے لوگ ان سے ملنے آئے تو باتوں باتوں میں شادی کا ذکر چھڑ گیا۔ کسی نے کہا، ارحم جیسا لڑکا تو گاؤں کی کتنی ہی لڑکیاں اپنے نصیب کو خوش سمجھیں گی۔ یہ بات بہنوں کے کانوں تک پہنچی۔ عائشہ کے دل میں امید جاگی کہ شاید ارحم کے والد کسی دن ان کے گھر بھی آئیں۔ زینت نے بھی اپنے دل میں ایک ہلچل محسوس کی، لیکن وہ چپ رہی۔ کچھ دن بعد ایک شام ارحم اپنی ماں کے ساتھ حویلی آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں بہنوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اماں جی نے دروازہ کھولا۔ ارحم کی ماں نے سلام کیا اور کہا، ہم ایک بات کرنے آئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ صحن میں بیٹھک لگ گئی۔ ارحم خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا، نظریں جھکائے۔ اس کی ماں نے اماں جی سے کہا، ہم چاہتے ہیں ارحم کی شادی کسی نیک سیرت اور شریف گھر کی بیٹی سے ہو۔ ہمیں آپ کی بیٹیوں کے بارے میں بہت اچھا سننے کو ملا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی زینت اور عائشہ کی روحیں جیسے کانپ گئیں۔ دونوں بہنیں پردے کے پیچھے کھڑی تھیں، دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ اماں جی نے مسکرا کر کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر یہ فیصلہ بچیوں کی قسمت کا ہے اور ہم نے ہمیشہ اللہ پر چھوڑا ہے۔ ارحم کی ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس رات حویلی کے کمرے بھاری خاموشی سے بھرے ہوئے تھے۔ زینت اور عائشہ دونوں اپنی اپنی چارپائی پر لیٹی تھیں، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عائشہ نے آخرکار ہمت کر کے کہا، زینی، اگر ارحم کا رشتہ ہمارے گھر آیا تو تم کیا چاہو گی؟ زینت نے کروٹ بدل لی۔ یہ سوال ابھی کیوں عائشہ؟ کل کی بات کل دیکھی جائے گی۔ لیکن دل کی گہرائی میں زینت جانتی تھی کہ کل کی بات بہت جلد ان کے سامنے آنے والی ہے۔ اگلے دن گاؤں بھر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ارحم کے والدین جلد کسی ایک گھر میں رشتہ طے کرنے والے ہیں۔ ہر نظر اب زینت اور عائشہ کی طرف تھی۔ لوگ چپکے چپکے کہنے لگے، دیکھنا، رشتہ انہی کے گھر جائے گا۔ زینت نے خاموشی کو اوڑھ لیا، لیکن عائشہ کا دل بے قابو ہوتا گیا۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی، کیا ارحم مجھے اپنی دلہن بنائے گا؟ کیا وہ مجھے دیکھتا ہے یا میری بہن کو؟ یہ سوال اس کے وجود کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ رات کو زینت کھڑکی کے پاس بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے دل سے بس ایک ہی الفاظ نکل رہے تھے، یا اللہ، اگر یہ نصیب ہے تو آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو میرا دل مضبوط کر دے۔ دوسری طرف عائشہ اپنے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے تکیے کو گلے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، ارحم، تم میرے ہو، بس میرے۔ ان کے دلوں کے یہ دو الگ الگ دعوے آنے والے دنوں میں ایک ایسا طوفان کھڑا کرنے والے تھے جس کے بعد یہ بہنوں کا رشتہ پہلے جیسا کبھی نہیں رہتا۔ گاؤں کی فضا اس روز خاصی بدلی ہوئی تھی۔ صبح سے ہی لوگ چمگوئیاں کر رہے تھے کہ ارحم کی ماں اب فیصلہ سنانے والی ہے۔ کچھ عورتیں صحن میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں، دیکھنا، رشتہ حویلی میں ہی جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کس بیٹی کے نصیب جاگیں گے۔ یہ جملے کانوں میں پڑتے تو زینت کا دل دھک سے رہ جاتا۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ باتیں نہ کریں، مگر زبانیں بھلا کیسے روک سکتیں۔ دوسری طرف عائشہ کو ہر چمگوئی اپنے خوابوں کی تصدیق لگتی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ارحم کی ماں، بیٹی اور خود ارحم حویلی آئے۔ اماں جی نے خوشی خوشی ان کا استقبال کیا۔ صحن میں قالین بچھا کر بیٹھک سجائی گئی۔ زینت اور عائشہ پردے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، جیسے ابھی کوئی فیصلہ ان کی تقدیر پر مہر ثبت کرنے والا ہو۔ ارحم کی ماں نے مسکرا کر اماں جی سے کہا، ہم نے سوچ بچار بہت کی، اللہ کے کرم سے ہمیں آپ کی بیٹیوں کے بارے میں بہت اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں، مگر بیٹی تو ایک ہی ہمارے نصیب میں آئے گی۔ یہ سنتے ہی دونوں بہنوں کے قدم کانپ گئے۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جکڑ لیے، جبکہ زینت نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ارحم کی ماں نے آگے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ارحم کی شادی آپ کی بڑی بیٹی زینت سے ہو۔ یہ جملہ ایک دھماکے کی طرح تھا۔ پردے کے پیچھے کھڑی عائشہ کے لیے جیسے دنیا رک گئی۔
اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھا مگر زینت کے چہرے پر بھی حیرت اور صدمے کے آثار تھے۔ اماں جی نے خوشی سے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن زینت کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ جب مہمان رخصت ہوئے تو کمرے کے اندر ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے زینت سے کہا، زینی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیوں چنا؟ تم نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ زینت نے لب کاٹے اور آہستہ کہا، عائشہ یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، نہیں یہ اللہ کا فیصلہ نہیں، یہ انسانوں کی مرضی ہے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ زینت نے رونا چاہا مگر آنسو باہر نہ نکلے۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن عائشہ کے کانوں میں اب کوئی آواز نہ جا رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اگلے دن گاؤں بھر میں شادی کی تیاریوں کی باتیں ہونے لگیں۔ اماں جی نے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ عورتیں کپڑوں اور زیورات کی فہرستیں بنانے لگیں، مگر حویلی کے کمرے کے اندر تو بہنوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ عائشہ اب زینت سے بات کم کرنے لگی۔ اس کی شوخی اور ہنسی کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اکیلی بیٹھ کر سوچتی، یہ کیسا انصاف ہے؟ میں نے خواب دیکھے، میں نے دعائیں کی، مگر نصیب بہن کے ہاتھ لکھ دیا گیا۔ زینت اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عائشہ کے دل میں کیا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کئی بار اللہ کے سامنے دعا کی، یا اللہ اگر یہ نصیب میری بہن کے لیے بہتر ہے تو مجھے ہٹا دے، مجھے انکار کی ہمت دے۔ مگر اماں جی کی خوشی اور گاؤں کی باتوں کے آگے اس کی زبان گنگ تھی۔ چند دن بعد ارحم صحن میں آیا۔ اس نے پہلی بار زینت سے بات کی۔ السلام علیکم زینت بہن، اس نے احترام سے کہا۔ زینت نے نظریں جھکائیں۔ وعلیکم السلام۔ ارحم نے دھیرے سے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب اچانک ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو دل میں سکون آیا۔ آپ کی سنجیدگی اور وقار نے مجھے متاثر کیا۔ یہ سن کر زینت کے دل میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ اس نے سوچا، اور عائشہ کا کیا؟ اس کی مسکراہٹ، اس کی محبت، لیکن وہ خاموش رہی۔ پردے کے پیچھے عائشہ یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ تو یہ سب زینت کی وجہ سے ہے۔ اس کی سنجیدگی، اس کا سکون، اسی نے ارحم کو اپنی طرف کھینچا۔ اگلے دن عائشہ نے زینت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، زینی اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہ رشتہ چھوڑ دو۔ زینت کے دل پر جیسے چھری چل گئی۔ عائشہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، عائشہ نے سخت لہجے میں کہا۔ محبت کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے یہ رشتہ قبول کیا تو جان لو میری اور تمہاری بہنوں کی محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زینت نے آنکھوں سے آنسو بہنے دیے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ اب دو بہنوں کے درمیان ایک ایسی جنگ بن چکا ہے جس کا کوئی آسان حل نہیں۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ اماں جی نے زیور بنوایا، کپڑے سلوائے، عورتیں مبارکباد دینے آئیں۔ باہر سب کچھ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اندر دو دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ ایک رات جب سب سو گئے تھے، عائشہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور ٹھنڈی ہوا میں کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلا، یا اللہ اگر ارحم میرا نہیں تو کسی کا بھی نہ ہو۔ یہ دعا آسمان تک پہنچی یا نہیں، لیکن اس لمحے کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں محبت، حسد اور تقدیر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ شادی کی تاریخ قریب آ چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں رنگ برنگے کپڑے لٹک رہے تھے، عورتیں گیت گا رہی تھیں اور اماں جی کے چہرے پر برسوں بعد خوشی جھلک رہی تھی۔ مگر ان سب کے بیچ زینت اور عائشہ کے دلوں کی کیفیت کسی کو نظر نہ آتی تھی۔ زینت دن کو مہمانوں کے سامنے مسکراتی، لیکن رات کو تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ دوسری طرف عائشہ کی ہنسی بالکل غائب ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی رہتی اور اکثر اماں جی بہانے بنا کر مہمانوں کے سوالوں کو ٹال دیتی کہ چھوٹی کو بخار ہے۔ ایک شام جب شادی میں صرف 5 دن باقی تھے، عائشہ نے زینت کے کمرے میں قدم رکھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھی بہن کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زینی آج آخری بار کہہ رہی ہوں، یہ رشتہ چھوڑ دو۔ زینت نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، عائشہ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں۔ اماں جی کی خوشی، گاؤں کی باتیں، میں سب کچھ کیسے توڑ دوں؟ عائشہ کے لب کانپنے لگے۔ تو پھر سن لو، اگر تم نے یہ شادی کی تو میرے لیے تم مر جاؤ گی، میں تمہیں اپنی بہن نہیں مانوں گی۔ یہ الفاظ خنجر کی طرح زینت کے دل پر لگے۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی روح زخمی ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آتے گئے۔ ارحم کبھی کبھی گھر آ کر تیاریوں میں مدد کرتا۔ وہ زینت سے رسمی بات کرتا، لیکن عائشہ سے نظریں ملانے سے بھی کتراتا۔ عائشہ کے دل میں یہ کٹار مزید گہری ہوتی گئی۔ ایک رات وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔
جب اچانک اس نے ارحم کو باہر جاتے دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید وہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے۔ وہ بھی چھپکے سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا مزار تھا۔ ارحم وہاں جا کر دعا میں مشغول تھا۔ عائشہ نے قریب جا کر سنا۔ اس کی زبان پر الفاظ تھے، یا اللہ، زینت کو میرے لیے آسان کر دے، وہ میری زندگی کی سکون ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے قدم زمین میں دھس گئے۔ اس نے چاہا کہ چیخ کر روئے، لیکن آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ وہ واپس دوڑی اور کمرے میں جا کر بستر پر گر گئی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، تو سب ختم ہو چکا ہے، ارحم صرف زینت کا ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے عائشہ کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ وہ کمرے میں زینت کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، تم نے سب کچھ چھین لیا زینی، میرا سکون، میرا خواب، میرا پیار، سب مر گیا، سب۔ مگر یاد رکھنا، میں تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ زینت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کر بہن کو گلے لگانا چاہا، مگر عائشہ نے اسے دھکیل دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ شادی کا دن آیا۔ ڈھولک کی تھاپ، عورتوں کی خوشیاں، گاؤں والوں کا ہجوم، ہر طرف رنگ اور روشنی۔ زینت دلہن بنی بیٹھی تھی، چہرہ شرم اور خوف سے جھکا ہوا۔ لیکن اچانک حویلی میں شور مچ گیا۔ عورتیں بھاگتی ہوئی آئیں۔ چھوٹی بیوی کہاں ہے؟ عائشہ نظر نہیں آ رہی۔ اماں جی کے ہوش اڑ گئے۔ سب لوگ ڈھونڈنے لگے، صحن، کمرے، چھت، مگر عائشہ کہیں نہ ملی۔ کچھ گھنٹوں بعد پرانے مزار کے قریب لوگوں کو اس کی چپل ملی۔ ساتھ ایک پرچی پڑی تھی جس پر چند الفاظ درج تھے، اگر میرا نصیب نہ بن سکا تو کسی اور کا بھی نہ ہو، میری دعائیں میری بہن کے لیے نہیں، میرے آنسو اس گھر کے لیے نہیں، مجھے معاف کرنا اماں، مگر میں یہ سب دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ پرچی پڑھتے ہی اماں جی چیخ مار کر گر پڑیں۔ زینت کے ہاتھوں سے مہندی کے دھاگے لرز گئے اور ارحم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ چند دن کی تلاش کے بعد بھی عائشہ نہ ملی۔ کچھ کہتے وہ دریا میں کود گئی، کچھ بولے وہ کسی انجانے مقام پر چلی گئی، لیکن حقیقت کوئی نہ جان سکا۔ زینت دلہن بنی تو ضرور، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خالی پن رہا۔ ارحم کی محبت بھی اس خلا کو نہ بھر سکی۔ اکثر رات کو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر آسمان کی طرف دیکھتی اور آہستہ کہتی، عائشہ تم کہاں ہو؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو شاید یہ سب سہ نہیں پاتی۔ اماں جی کی ہنسی ہمیشہ کے لیے مان پڑ گئی، اور حویلی کی خاموش دیواریں آج بھی گواہ ہیں کہ کس طرح ایک ہی آدمی کے لیے دو بہنوں کا رشتہ برباد ہو گیا۔ یہ کہانی صرف بہنوں کے درمیان محبت اور حسد کی کشمکش نہیں، بلکہ اس حقیقت کا آئینہ ہے کہ کبھی کبھی ایک فیصلہ پورے خاندان کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔